اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف فرمایا کہ یہ حرص اور یہ بیماری، یہ مال کا لالچ، یہ ختم ہوگا ہی نہیں. لا یملأ فیء ابن آدم الا التراب، کہ مٹی ہی ابن آدم کا یہ جو لالچ والا منہ ہے اس کو مٹی ہی پوری کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں بھرتا ہے. بڑھاپے سے پہلے کبھی مرض ختم ہی نہیں ہوتا. آج ہم لوگوں نے ایک معیار زندگی بنایا ہوا ہے، کھانے کا ایک معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، دعوت کا ایک معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، شادی کا ایک معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ مرنے تک کا ایک معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، عدت کا ایک معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، کاروبار کا ایک معیاری زندگی بنایا ہوا ہے، سفر کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، اولاد کے لیے ایک معیار بنایا ہوا ہے. اور یہ جھوٹے معیار ہم نے اپنی طرف سے شیطان کے لائے ہوئے معیار کو گھڑ کر اس کے پیچھے، اس کو مکمل کرنے کے پیچھے اتنے پاگل اور اتنے دیوانے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے انجام، اپنی موت اور اپنی قبر سے بھی غافل ہو کر کے رہ گئے کہ بس کچھ بھی ہو جائے یہ معیار پورا کرنا ہے. ہمیں تو مہینے کے اندر اتنا کمانا ہے، چاہے حلال طریقے سے پورا ہوتا ہے ٹھیک، اور اگر حلال طریقے سے نہیں پورا ہوتا تو دوسرے حرام طریقے بھی استعمال کرنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جھوٹا معیار زندگی، اپنا جھوٹا اسٹیٹس ہمیں باقی رکھنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن ہماری معاشرے کے اندر، ہماری زمانے کے اندر مونچھ اونچی رہنی چاہیے، ہماری گردن اکڑی ہوئی رہنی چاہیے. چاہے اندر سے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے سود لینا پڑے، چاہے لون لینا پڑے، چاہے کسی کا گلا گھونٹنا پڑے، چاہے کسی کو اوپر سے لے جا کر نیچے پھینکنا پڑے، چاہے کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا پڑے، چاہے کسی کو مالی اور جانی نقصان پہنچانا پڑے، چاہے کسی کو ذہنی کتنی بھی اذیت دینی پڑے، لیکن نہیں، جو ایک معیار زندگی ہم نے بنا لیا اس معیار کو یقیناً پورا کرنا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پر پورا کرنا ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ غافل کر دیا تمہیں اس معیار زندگی نے، اس مال کے حرص نے، اس مال کی ہوا نے تمہیں ہر چیز سے غافل کر دیا. نہ نماز کا چھوڑا، نہ اولاد کی تربیت کا چھوڑا، نہ گھروں میں خوشیاں چھوڑی، نہ آپس میں میل محبت چھوڑا، نہ قرآن کی تلاوت کا چھوڑا، نہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا چھوڑا، کسی بھی چیز کا نہیں چھوڑا. صرف اور صرف اگر کوئی کام ہے، اگر صرف اور صرف کوئی دھن ہے، صبح سے لے کر شام تک یہی دھن ہے، شام سے لے کر رات تک یہی دھن ہے، گھر میں یہی دھن ہے، آفس کے اندر یہی دھن ہے، ہر موقع پر اگر کوئی دھن ہے تو صرف اور صرف یہی دھن ہے کہ میرا مال کے اعتبار سے جو اسٹیٹس اور مقام ہے وہ فلاں سے بڑھ جائے، فلاں سے بڑھ جائے، فلاں سے بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اسی تگ و دو کے اندر لگے رہتے ہو، اسی دوڑ کے اندر دوڑتے رہتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو. اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے اس صورت کو، ان آیتوں کو نازل کر دیا. نہیں تو شاید ہمارا یہ جو ایک معیار زندگی بن گئی اور ایک ہماری جو سوچ بن گئی، شاید ہم اس سے کبھی جاگ نہیں پاتے اگر قرآن کریم کی آیت میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر چیز کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیاری زندگی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے، آپ کے اہل بیت نے زندگی میں کبھی بھی جب تک آپ حیات رہے 2 دن کبھی پیٹ بھر کر، جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی آٹے کی روٹی نہیں کھائی. جو کا بغیر چھنا ہوا آٹا، اس کی روٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے. عام بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں، ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ 3 مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. لوگوں نے سوال کیا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتی ہیں کہ صرف کھجور پر اور صرف پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے دل میں آ جایا کرتا تھا، کوئی دودھ دے دیا کرتا تھا، کوئی کچھ دے دیا کرتا تھا، آپ اس میں ہمیں بھی شریک کر لیا کرتے تھے، اسی سے ہمارا گزارا ہوتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معیار ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی رکھا تھا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کی وادیاں، یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیا جائیں اور آپ کو مالدار ترین فرد بنا دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ کر گر گڑا کر اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے اللہ میں نہیں چاہتا، مجھے یہ معیار بالکل پسند نہیں ہے. اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں کہ میرے مالک تو نے پیٹ بھر کر مجھے روٹی دی، اور اے اللہ میں دوسرے دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ گڑ گڑا کر تجھ سے مانگوں کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں محتاج ہوں، میری مدد فرما دے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی ہے۔ اور سنیں، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک دن کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کے بعد دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ ابو بکر اور عمر آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوپہر کا وقت، آرام کا وقت ہے، دھوپ کی سخت تپش ہے۔ وہ دونوں کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم کہ ہم دونوں کو پیٹ کی بھوک نے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ کون ہے یہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام لانے سے پہلے عرب کے معاشرے کے مالدار ترین فرد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوٹے موٹے گھرانے کے یہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کے گھروں کا یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ معاملہ ہے کہ گھر میں اتنا بھی کھانے کے لیے نہیں ہے کہ گھر کے اندر بیٹھ سکے۔ اے اللہ کے نبی، ہم دونوں کو بھوک نہ نکالا۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا بھی یہی معاملہ ہے، میں بھی بھوک سے بیتاب اور مجبور ہو کر کے نکلنے کے اوپر مجبور ہوں۔ اس کے بعد یہ تینوں حضرات جاتے ہیں اور چلتے ہیں ایک باغ کی طرف۔ وہاں جب باغ میں جاتے ہیں تو وہاں جن صاحب کا وہ باغ تھا، اللہ کے نبی کے جن صحابی کا وہ باغ تھا، وہ کہیں پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، آپ کے لیے کچھ بچھایا بیٹھنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ صحابی اتنی دیر کے اندر آ گئے اور نہایت خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں توڑی، پانی لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، عین اس حالت میں کہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بھوکے تھے۔ اور آپ اندازہ کر لیں، اپنے دل کے اندر اتار لیں اس بات کو کہ وہ جو بھوک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایسی بھوک نہیں تھی کہ اگر 12 بجے تک کھانے کا وقت تھا تو 1 بج گیا تھا اس وجہ سے آپ بیتاب ہو کر کے نکلے تھے۔ نہیں نہیں میرے عزیزوں، اس غلط فہمی کے اندر نہیں رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کا عام معمول تھا کہ آپ رات کو کبھی اپنے پیٹ کو زمین کے ذریعے سے دباتے تھے، کبھی کسی ذریعے سے دباتے تھے، کیونکہ آپ بھوکے ہوتے تھے اور آپ کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آپ ساری رات روایتوں کے اندر آتا ہے بھوک سے بیتابی کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آیا کرتی تھی اور آپ اس حال میں راتیں گزار دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی۔ عین اس بھوک کی حالت میں نہ جانے 1 دن کا فاقہ تھا یا 2 اور 3 دن کا فاقہ تھا، اس کنڈیشن کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھا رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حکیم، امت کی تربیت کرنے والے، امت کے مربی، امت کے استاد اور معلم، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ہم تو اس واقعے سے اللہ کے نبی کے اس جملے سے سوچیں، جب اس عین بھوک کے حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور کھائی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ اس موقع پر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کھجور کا خوشہ ہاتھ میں تھا وہ خوشہ اٹھا کر کے پھینک دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا بھی سوال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، اس کا بھی سوال ہوگا۔ صرف اتنے کپڑے کا سوال نہیں ہوگا کہ جتنا کپڑا ستر پوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف اتنا کھانے کا سوال نہیں ہوگا جتنا کھانا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اس مکان کا سوال نہیں ہوگا جتنا سردی اور گرمی کا اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ باقی جتنی بھی نعمتیں، جتنی زیادہ انسان نعمتیں استعمال کرے گا اتنا زیادہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے چاہے عقل کے اوپر سے گزر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار زندگی ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر مضبوط ہے، اٹل ہے، اس کی جڑیں زمین کی نیچے تک جاتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان کے اوپر تک جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اٹل ہے۔ جو انسان مانے گا وہ جنت کا مستحق بنے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنی زندگی میں خود اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوگا تو وہ جواب دے گا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کے دور کرنے کا علاج یہ بتایا، حتیٰ زرتم المقابر، کہ اگر قبر کی زندگی تمہارے سامنے ہوگی، اگر اپنا انجام تمہارے سامنے ہوگا تو پھر تم دنیاوی زندگی سے غافل نہیں ہو سکو گے، پھر تم آخرت کی زندگی سے غافل نہیں ہو سکو گے، دنیاوی زندگی میں اس قدر منہمک نہیں ہوگے۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ دنیا کمانا
یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کاروبار کرنا، بزنس کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات کی بات اور اس بات کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا میں اس قدر منہمک ہو جانا کہ نہ نمازوں کی پرواہ کرنا، نہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا، نہ اللہ کے کسی بھی حکم کی پرواہ کرنا، نہ اپنی تربیت کی فکر کرنا، نہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح اور تربیت کی فکر کرنا، نہ آخرت کی کوئی تیاری کرنا، کچھ بھی ہر طرح سے غافل اور بے فکر ہو کر کے مال کے کمانے کے اندر لگ جانا اور اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لینا، اس بات کی مذمت بیان ہو